اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سر جب وہ اس طرح کے غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس گاڈ کو رسپانس کریں گے۔ وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے، تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو وہ اگلی بات ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں ظاہر سب سے بہتر چیز وہی ہے، یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے، نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے، کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، حرام خوری نہیں کریں گے۔ یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کروا رہی ہوں گی آپ سے۔ تو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ہی ان کو دیا تھا۔ کیا بات ہے! ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑ نہ آ جائے، دیا بھی ہمارا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ چیز بھی امپلائڈ ہے کہ جو شخص گاڈ کانشیسنس رکھے گا، تقوی رکھتا ہوگا نا، وہ جیب ضرور ڈھیلی کرے گا۔ انسان جیب وہیں ڈھیلی کرتا ہے، پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو۔ اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن، وہ تو نہیں جیب ڈھیلی کرے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور تیرا مال تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت والے دن کے لیے سٹور کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں، باقی وہ تیرے ورثہ کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو جس نے ساتھ جانا ہے اس کے ساتھ پھر پکی یاری لگانی چاہیے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی الاسلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سر دیکھیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ یقین کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کہیں نا کہ یار استری گرم استری کو اگر ہاتھ لگ جائے نا تو ہاتھ جل جاتا ہے، اور کسی کا جلا ہوا ہاتھ دکھا بھی دیا جائے تو صرف ایمان ہی ہوگا یہ آپ کا، کیونکہ آپ نے خود جلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یقین کے لیے آپ کو استری کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا، گرم استری۔ اس کے بعد جو آپ کو یقین آئے گا تو آپ ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، چیک کریں گے نا۔ تو یہ ہے یقین، آخرت کا یقین انسان کا قبلہ درست کرتا ہے، ایمان والا معاملہ۔ اچھا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔